करूंगा ना। आप बिस्मिल्लाह करें, बात पूछें। देख के तो नहीं लग रहा, लेकिन शायद कोई मंडला रहा है। तो क्या हाल है? किसका मैसेज आया? I grant me 30 minutes. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम टीवी के ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसके आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होंगे। शामिर सुकैना से कहता है कि अब तुम मेरी हकीकत शिबरा से बता दो और बता दो कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। सुकैना कहती है कि मैं ये हकीकत उसे कैसे बताऊं? क्या वो इस हकीकत को जानने के बाद आपको कबूल करेगी? मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। जिसके जवाब में शामिर कहता है कि वो बिल्कुल करेगी, अगर तुम उसे इस तरीके से हकीकत बताओगी कि मैं उसकी मोहब्बत के लिए यहाँ आया हूँ और ये सब उसकी मोहब्बत के लिए ही किया है। जिसके बाद सुकैना कहती है कि मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ, शायद उसे जब हकीकत पता चले तो वो उसके दिल में आपके लिए जो एहसास और मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको और बाबा को इस तरह के पॉलिटिशियन बहुत बुरे लगते हैं। जिसके बाद शामिर कहता है कि भाई तुम ही बताओ कि मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। जिस पर सुकैना कहेगी कि मेरी बात सुनो, आप उसे एतमाद में लेकर ख़ुद ही सारी हकीकत उसे बता दो, क्योंकि आप जिस ज़ुबानी बताओगे तो शायद वो आपको कबूल कर ले, लेकिन अगर मैंने उसको बताया तो वो मुझसे बहुत सवाल करेगी। इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। जवाब में शामिर कहता है कि मुझे शामिर बनकर फिर तो रिस्क भी लेना होगा। नाजरीन, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि शामिर को। वेलकम टू द नाज टीवी। तो गाइस, इश्क मुर्शिद ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिप्रा को जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो फिर फजल बख्श को मालूम होते ही वो पुलिस स्टेशन में उससे मिलने आ जाता है। उसकी आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं और वो काफ़ी इमोशनल होता है, क्योंकि वो जानता है कि सारी गलती उसके बाप की है जो एक मासूम की जान लेता है। शिप्रा तो सच्ची लड़की है। फजल बख्श को पता है कि शिप्रा ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमेशा वो सच बोलती है। वो शिप्रा से मिलने जेल आ जाता है और उसे कहता है कि तुम परवाह नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुमको यहाँ से रिहा करवा कर रहूँगा, तुमने हक सच का साथ दिया है। इस पर शिप्रा कहती है कि तुम्हें तो खूब मालूम है कि मैंने हमेशा सच बोला और अब भी मैंने सच बोला। अगर सच बोलते हुए मेरी जान भी चली जाए तो इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं उस मासूम को नहीं भूल सकती जिसको दाऊद अली खान ने कत्ल किया है। तुम बताओ फजल बख्श, मैं वहाँ जाकर उसकी तारीफ़ों के फूल बांध देती, क्या मैं सच का साथ ना देती? इस तरह तो हर कोई मासूम को कुचल डाले और कोई भी उसके हक़ में ना बोले। ये सुनकर फजल बख्श बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हालात बदलेंगे और सियासत में ऐसे लोग आएंगे जिनका दिल बहुत बड़ा होगा। हेलो गाइस, पिछली एपिसोड में आप देख चुके हैं कि शिप्रा दाऊद अली खान पर हाथ उठाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब शिप्रा के बाप को शिप्रा का पता चलता है तो वो दाऊद अली खान के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को पुलिस से रिहा करवा दो। मगर फजल बख्श को शिप्रा के बारे में जब पता चलता है तो वो फ़ौरन शिप्रा को। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम टीवी के ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसमें हम आने वाली एपिसोड में बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज एपिसोड देखेंगे। हारून बेग दाऊद अली खान से कहता है कि याद रखना, शामिर की शादी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही बेटी से होगी। अगर तुमने ऐसा वैसा सोचा तो बहुत बुरा होगा। जवाब में दाऊद अली खान कहता है, फ़िक्र ना करो, ऐसा ही होगा। मेरा बेटा कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं करता। शामिर सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है। उसने कहा कि मैं मुर्शिद से पूछकर बताऊंगा।
ہارون بیگ کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو، شامیر نے ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی، مرشد تو صرف بہانہ لگتا ہے مجھے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد مہرین بھی کہتی ہے کہ بابا اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ہی شادی کرے گا، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر ہارون بیگ کہتا ہے کہ تم تو بہترین جانتے ہو، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری پارٹی اور تمہارے کاروبار کو کتنا نقصان دے سکتا ہوں۔ پارٹی کا عروج اور زوال میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف فضل بخش سلیمان سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد شیورا کو رہا کر رہوں گا۔ ناظرین آپ بھی بتائیے کہ اب سلیمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ٹو دا ناز ٹی وی۔ تو گائز عشق مرشد ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شپرا کو جب پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے تو پھر فضل بخش کو معلوم ہوتے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کافی آنسو ہوتے ہیں اور وہ کافی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ساری غلطی اس کے باپ کی ہے جو ایک معصوم کی جان لیتا ہے۔ شبرا تو سچی لڑکی ہے۔ فضل بخش کو پتا ہے کہ شبرا ایسی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمیشہ وہ سچ بولتی ہے۔ وہ شبرا سے ملنے جیل آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرو، میں بہت جلد تم کو یہاں سے رہا کروا کر رہوں گا، تم نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس پر شبرا کہتی ہے کہ تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور اب بھی میں نے سچ بولا، اگر سچ بولتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں اس معصوم کو نہیں بھول سکتی جس کو داؤد علی خان نے قتل کیا ہے۔ تم بتاؤ فضل بخش، میں وہاں جا کر اس کی تعریفوں کے پھول باندھ دیتی، کیا میں سچ کا ساتھ نہ دیتی؟ اس طرح تو ہر کوئی معصوم کو کچل ڈالے اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ بولے۔ یہ سن کر فضل بخش بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد حالات بدلیں گے اور سیاست میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا دل بہت بڑا ہوگا۔ ہیلو گائز، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ شبرا داؤد علی خان پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور پولیس اسے اریسٹ کر پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ جب شبرا کے باپ کو شبرا کا پتہ چلتا ہے تو وہ داؤد علی خان کے پاس جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو پولیس سے رہا کروا دو، مگر فضل بخش کو شبرا کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً شبرا کو السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے زبردست ڈرامہ سیریل عشق مرشد جس میں ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ ہارون بیگ داؤد علی خان سے کہتا ہے کہ یاد رکھنا شامیر کی شادی صرف اور صرف میری ہی بیٹی سے ہوگی، اگر تم نے ایسا ویسا سوچا تو بہت برا ہوگا۔ جواب میں داؤد علی خان کہتا ہے فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، میرا بیٹا کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا، شامیر سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے، اس نے کہا کہ میں مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ہارون بیگ کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو، شامیر نے ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی، مرشد تو صرف بہانہ لگتا ہے مجھے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد مہرین بھی کہتی ہے کہ بابا اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ہی شادی کرے گا، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر ہارون بیگ کہتا ہے کہ تم تو بہترین جانتے ہو، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری پارٹی اور تمہارے کاروبار کو کتنا نقصان دے سکتا ہوں۔ پارٹی کا عروج اور زوال میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف فضل بخش سلیمان سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد شیورا کو رہا کر رہوں گا۔ ناظرین آپ بھی بتائیے کہ اب سلیمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم ٹو دا ناز ٹی وی۔ تو گائز عشق مرشد ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔
ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिप्रा को जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो फिर फजल बख्श को मालूम होते ही वो पुलिस स्टेशन में उससे मिलने आ जाता है। उसकी आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं और वो काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि वो जानता है कि सारी गलती उसके बाप की है जो एक मासूम की जान लेता है। शिप्रा तो सच्ची लड़की है। फजल बख्श को पता है कि शिप्रा ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती क्योंकि हमेशा वो सच बोलती है। वो शिप्रा से मिलने जेल आ जाता है और उसे कहता है कि तुम परवाह नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुमको यहाँ से रिहा करवा कर रहूँगा, तुमने हक सच का साथ दिया है। इस पर शिप्रा कहती है कि तुम्हें तो खूब मालूम है कि मैंने हमेशा सच बोला और अब भी मैंने सच बोला। अगर सच बोलते हुए मेरी जान भी चली जाए तो इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं उस मासूम को नहीं भूल सकती जिसको दाऊद अली खान ने कत्ल किया है। तुम बताओ फजल बख्श, मैं वहाँ जाकर उसकी तारीफ़ों के फूल बांध देती, क्या मैं सच का साथ ना देती? इस तरह तो हर कोई मासूम को कुचल डाले और कोई भी उसके हक में ना बोले। ये सुनकर फजल बख्श बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हालात बदलेंगे और सियासत में ऐसे लोग आएंगे जिनका दिल बहुत बड़ा होगा। हेलो गाइस, पिछली एपिसोड में आप देख चुके हैं कि शिप्रा दाऊद अली खान पर हाथ उठाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब शिप्रा के बाप को शिप्रा का पता चलता है तो वो दाऊद अली खान के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को पुलिस से रिहा करवा दो। मगर फजल बख्श को शिप्रा के बारे में जब पता चलता है तो वो फौरन शिप्रा को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम टीवी के ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसमें हम आने वाली एपिसोड में बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज एपिसोड देखेंगे। हारून बेग दाऊद अली खान से कहता है कि याद रखना, शामिर की शादी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही बेटी से होगी। अगर तुमने ऐसा वैसा सोचा तो बहुत बुरा होगा। जवाब में दाऊद अली खान कहता है, फ़िक्र ना करो, ऐसा ही होगा। मेरा बेटा कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं करता। शामिर सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है। उसने कहा कि मैं मुर्शिद से पूछकर बताऊंगा। हारून बेग कहता है कि ये तो तुम कह रहे हो, शामिर ने अभी तक कोई वजह नहीं बताई। मुर्शिद तो सिर्फ बहाना लगता है मुझे, वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। इसके बाद महरीन भी कहती है कि बाबा, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो हम इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। दाऊद अली खान कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से ही शादी करेगा, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ। इस पर हारून बेग कहता है कि तुम तो बेहतरीन जानते हो, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे कारोबार को कितना नुकसान दे सकता हूँ। पार्टी का अरूज और ज़वाल मेरे हाथ में है, मैं अपनी बेटी के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ। दूसरी तरफ फजल बख्श सुलेमान से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द से जल्द शिप्रा को रिहा कर रहूँगा। नाजरीन, आप भी बताइए कि अब सुलेमान को क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हे गाइस, वेलकम टू द नाज टीवी। तो गाइस, इश्क मुर्शिद ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिप्रा को जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो फिर फजल बख्श को मालूम होते ही वो पुलिस स्टेशन में उससे मिलने आ जाता है। उसकी आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं और वो काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि वो जानता है कि सारी गलती उसके बाप की है जो एक मासूम की जान लेता है। शिप्रा तो सच्ची लड़की है। फजल बख्श को पता है कि शिप्रा ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती क्योंकि हमेशा वो सच बोलती है। वो शिप्रा से मिलने जेल आ जाता है और उसे कहता है कि तुम परवाह नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुमको यहाँ से रिहा करवा कर रहूँगा, तुमने हक सच का साथ दिया है। इस पर शिप्रा कहती है कि तुम्हें तो खूब मालूम है कि मैंने हमेशा सच बोला और अब भी मैंने सच बोला। अगर सच बोलते हुए मेरी जान भी चली जाए तो इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं उस मासूम को नहीं भूल सकती जिसको दाऊद अली खान ने कत्ल किया है।
तुम बताओ फजल बख्श, मैं वहां जाकर उसकी तारीफों के फूल बांध देती, क्या मैं सच का साथ ना देती? इस तरह तो हर कोई मासूम को कुचल डाले और कोई भी उसके हक में ना बोले। ये सुनकर फजल बख्श बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हालात बदलेंगे और सियासत में ऐसे लोग आएंगे जिनका दिल बहुत बड़ा होगा। हेलो गाइस, पिछली एपिसोड में आप देख चुके हैं कि शिप्रा दाऊद अली खान पर हाथ उठाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब शिप्रा के बाप को शिप्रा का पता चलता है तो वो दाऊद अली खान के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को पुलिस से रिहा करवा दो। मगर फजल बख्श को शिप्रा के बारे में जब पता चलता है तो वो फौरन शिप्रा को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम टीवी के ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसमें हम आने वाली एपिसोड में बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज एपिसोड देखेंगे। हारून बेग दाऊद अली खान से कहता है कि याद रखना, शामिर की शादी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही बेटी से होगी। अगर तुमने ऐसा वैसा सोचा तो बहुत बुरा होगा। जवाब में दाऊद अली खान कहता है, फ़िक्र ना करो, ऐसा ही होगा। मेरा बेटा कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं करता। शामिर सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है। उसने कहा कि मैं मुर्शिद से पूछकर बताऊंगा। हारून बेग कहता है कि ये तो तुम कह रहे हो, शामिर ने अभी तक कोई वजह नहीं बताई। मुर्शिद तो सिर्फ बहाना लगता है मुझे, वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। इसके बाद महरीन भी कहती है कि बाबा, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो हम इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। दाऊद अली खान कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से ही शादी करेगा, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ। इस पर हारून बेग कहता है कि तुम तो बेहतरीन जानते हो, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे कारोबार को कितना नुकसान दे सकता हूँ। पार्टी का अरूज और ज़वाल मेरे हाथ में है, मैं अपनी बेटी के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ। दूसरी तरफ फजल बख्श सुलेमान से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द से जल्द शिवरा को रिहा कर रहूँगा। नाजरीन, आप भी बताइए कि अब सुलेमान को क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, वेलकम टू द नाज टीवी। तो गाइस, इश्क मुर्शिद ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिप्रा को जब पुलिस पकड़कर ले जाती है तो फिर फजल बख्श को मालूम होते ही वो पुलिस स्टेशन में उससे मिलने आ जाता है। उसकी आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं और वो काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि वो जानता है कि सारी गलती उसके बाप की है जो एक मासूम की जान लेता है। शिप्रा तो सच्ची लड़की है। फजल बख्श को पता है कि शिप्रा ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती क्योंकि हमेशा वो सच बोलती है। वो शिप्रा से मिलने जेल आ जाता है और उसे कहता है कि तुम परवाह नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुमको यहाँ से रिहा करवा कर रहूँगा, तुमने हक सच का साथ दिया है। इस पर शिप्रा कहती है कि तुम्हें तो खूब मालूम है कि मैंने हमेशा सच बोला और अब भी मैंने सच बोला। अगर सच बोलते हुए मेरी जान भी चली जाए तो इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं उस मासूम को नहीं भूल सकती जिसको दाऊद अली खान ने कत्ल किया है। तुम बताओ फजल बख्श, मैं वहां जाकर उसकी तारीफों के फूल बांध देती, क्या मैं सच का साथ ना देती? इस तरह तो हर कोई मासूम को कुचल डाले और कोई भी उसके हक में ना बोले। ये सुनकर फजल बख्श बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हालात बदलेंगे और सियासत में ऐसे लोग आएंगे जिनका दिल बहुत बड़ा होगा। हेलो गाइस, पिछली एपिसोड में आप देख चुके हैं कि शिप्रा दाऊद अली खान पर हाथ उठाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब शिप्रा के बाप को शिप्रा का पता चलता है तो वो दाऊद अली खान के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को पुलिस से रिहा करवा दो। मगर फजल बख्श को शिप्रा के बारे में जब पता चलता है तो वो फौरन शिप्रा को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम टीवी के ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसमें हम आने वाली एपिसोड में बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज एपिसोड देखेंगे। हारून बेग दाऊद अली खान से कहता है कि याद रखना, शामिर की शादी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही बेटी से होगी।
اگر تم نے ایسا ویسا سوچا تو بہت برا ہوگا۔ جواب میں داؤد علی خان کہتا ہے، فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا۔ میرا بیٹا کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا۔ شامیر سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا کہ میں مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ہارون بیگ کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو۔ شامیر نے ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی۔ مرشد تو صرف بہانہ لگتا ہے مجھے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد مہرین بھی کہتی ہے کہ بابا اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ہی شادی کرے گا، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر ہارون بیگ کہتا ہے کہ تم تو بہترین جانتے ہو، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری پارٹی اور تمہارے کاروبار کو کتنا نقصان دے سکتا ہوں۔ پارٹی کا عروج اور زوال میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف فضل بخش سلیمان سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد شیورا کو رہا کر رہوں گا۔ ناظرین آپ بھی بتائیے کہ اب سلیمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ گائز ویلکم ٹو دا ناز ٹی وی۔ تو گائز عشق مرشد ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو جب پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے تو پھر فضل بخش کو معلوم ہوتے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کافی آنسو ہوتے ہیں اور وہ کافی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ساری غلطی اس کے باپ کی ہے جو ایک معصوم کی جان لیتا ہے۔ شبرا تو سچی لڑکی ہے۔ فضل بخش کو پتا ہے کہ شبرا ایسی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمیشہ وہ سچ بولتی ہے۔ وہ شبرا سے ملنے جیل آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرو، میں بہت جلد تم کو یہاں سے رہا کروا کر رہوں گا، تم نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس پر شبرا کہتی ہے کہ تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور اب بھی میں نے سچ بولا، اگر سچ بولتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں اس معصوم کو نہیں بھول سکتی جس کو داؤد علی خان نے قتل کیا ہے۔ تم بتاؤ فضل بخش، میں وہاں جا کر اس کی تعریفوں کے پھول باندھ دیتی، کیا میں سچ کا ساتھ نہ دیتی؟ اس طرح تو ہر کوئی معصوم کو کچل ڈالے اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ بولے۔ یہ سن کر فضل بخش بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد حالات بدلیں گے اور سیاست میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا دل بہت بڑا ہوگا۔ ہیلو گائز، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ شبرا داؤد علی خان پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور پولیس اسے اریسٹ کر پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ جب شبرا کے باپ کو شبرا کا پتہ چلتا ہے تو وہ داؤد علی خان کے پاس جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو پولیس سے رہا کروا دو، مگر فضل بخش کو شبرا کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً شبرا کو السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے زبردست ڈرامہ سیریل عشق مرشد جس میں ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ ہارون بیگ داؤد علی خان سے کہتا ہے کہ یاد رکھنا شامیر کی شادی صرف اور صرف میری ہی بیٹی سے ہوگی، اگر تم نے ایسا ویسا سوچا تو بہت برا ہوگا۔ جواب میں داؤد علی خان کہتا ہے، فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، میرا بیٹا کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا۔ شامیر سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا کہ میں مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ہارون بیگ کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو۔ شامیر نے ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی۔ مرشد تو صرف بہانہ لگتا ہے مجھے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد مہرین بھی کہتی ہے کہ بابا اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ہی شادی کرے گا، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر ہارون بیگ کہتا ہے کہ تم تو بہترین جانتے ہو، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری پارٹی اور تمہارے کاروبار کو کتنا نقصان دے سکتا ہوں۔ پارٹی کا عروج اور زوال میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف فضل بخش
سلیمان سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد شبرا کو رہا کر رہوں گا۔ ناظرین آپ بھی بتائیے کہ اب سلیمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ گائز ویلکم ٹو دا ناز ٹی وی۔ تو گائز عشق مرشد ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو جب پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے تو پھر فضل بخش کو معلوم ہوتے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کافی آنسو ہوتے ہیں اور وہ کافی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ساری غلطی اس کے باپ کی ہے جو ایک معصوم کی جان لیتا ہے۔ شبرا تو سچی لڑکی ہے۔ فضل بخش کو پتا ہے کہ شبرا ایسی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمیشہ وہ سچ بولتی ہے۔ وہ شبرا سے ملنے جیل آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرو، میں بہت جلد تم کو یہاں سے رہا کروا کر رہوں گا، تم نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس پر شبرا کہتی ہے کہ تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور اب بھی میں نے سچ بولا، اگر سچ بولتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں اس معصوم کو نہیں بھول سکتی جس کو داؤد علی خان نے قتل کیا ہے۔ تم بتاؤ فضل بخش، میں وہاں جا کر اس کی تعریفوں کے پھول باندھ دیتی، کیا میں سچ کا ساتھ نہ دیتی؟ اس طرح تو ہر کوئی معصوم کو کچل ڈالے اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ بولے۔ یہ سن کر فضل بخش بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد حالات بدلیں گے اور سیاست میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا دل بہت بڑا ہوگا۔ ہیلو گائز، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ شبرا داؤد علی خان پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور پولیس اسے اریسٹ کر پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ جب شبرا کے باپ کو شبرا کا پتہ چلتا ہے تو وہ داؤد علی خان کے پاس جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو پولیس سے رہا کروا دو، مگر فضل بخش کو شبرا کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً شبرا کو السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے زبردست ڈرامہ سیریل عشق مرشد جس میں ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ ہارون بیگ داؤد علی خان سے کہتا ہے کہ یاد رکھنا شامیر کی شادی صرف اور صرف میری ہی بیٹی سے ہوگی، اگر تم نے ایسا ویسا سوچا تو بہت برا ہوگا۔ جواب میں داؤد علی خان کہتا ہے فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، میرا بیٹا کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا۔ شامیر سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے، اس نے کہا کہ میں مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ہارون بیگ کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو، شامیر نے ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی، مرشد تو صرف بہانہ لگتا ہے مجھے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد مہرین بھی کہتی ہے کہ بابا اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ہی شادی کرے گا، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر ہارون بیگ کہتا ہے کہ تم تو بہترین جانتے ہو، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری پارٹی اور تمہارے کاروبار کو کتنا نقصان دے سکتا ہوں۔ پارٹی کا عروج اور زوال میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف فضل بخش سلیمان سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد شبرا کو رہا کر رہوں گا۔ ناظرین آپ بھی بتائیے کہ اب سلیمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم ٹو دا ناز ٹی وی۔ تو گائز عشق مرشد ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو جب پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے تو پھر فضل بخش کو معلوم ہوتے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کافی آنسو ہوتے ہیں اور وہ کافی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ساری غلطی اس کے باپ کی ہے جو ایک معصوم کی جان لیتا ہے۔ شبرا تو سچی لڑکی ہے۔ فضل بخش کو پتا ہے کہ شبرا ایسی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمیشہ وہ سچ بولتی ہے۔ وہ شبرا سے ملنے جیل آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرو، میں بہت جلد تم کو یہاں سے رہا کروا کر رہوں گا، تم نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔
اس پر شبرا کہتی ہے کہ تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور اب بھی میں نے سچ بولا، اگر سچ بولتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں اس معصوم کو نہیں بھول سکتی جس کو داؤد علی خان نے قتل کیا ہے۔ تم بتاؤ فضل بخش، میں وہاں جا کر اس کی تعریفوں کے پھول باندھ دیتی، کیا میں سچ کا ساتھ نہ دیتی؟ اس طرح تو ہر کوئی معصوم کو کچل ڈالے اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ بولے۔ یہ سن کر فضل بخش بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد حالات بدلیں گے اور سیاست میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا دل بہت بڑا ہوگا۔ ہیلو گائز، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ شبرا داؤد علی خان پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور پولیس اسے اریسٹ کر پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ جب شبرا کے باپ کو شبرا کا پتہ چلتا ہے تو وہ داؤد علی خان کے پاس جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو پولیس سے رہا کروا دو، مگر فضل بخش کو شبرا کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً شبرا کو السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے زبردست ڈرامہ سیریل عشق مرشد، جس میں ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ ہارون بیگ داؤد علی خان سے کہتا ہے کہ یاد رکھنا، شامیر کی شادی صرف اور صرف میری ہی بیٹی سے ہوگی، اگر تم نے ایسا ویسا سوچا تو بہت برا ہوگا۔ جواب میں داؤد علی خان کہتا ہے فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، میرا بیٹا کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا۔ شامیر سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے، اس نے کہا کہ میں مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ہارون بیگ کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو، شامیر نے ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی، مرشد تو صرف بہانہ لگتا ہے مجھے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد مہرین بھی کہتی ہے کہ بابا اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ہی شادی کرے گا، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر ہارون بیگ کہتا ہے کہ تم تو بہترین جانتے ہو، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری پارٹی اور تمہارے کاروبار کو کتنا نقصان دے سکتا ہوں۔ پارٹی کا عروج اور زوال میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف فضل بخش سلیمان سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد شبرا کو رہا کر رہوں گا۔ ناظرین آپ بھی بتائیے کہ اب سلیمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ Hey guys, welcome to the NAS TV۔ تو گائز عشق مرشد ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو جب پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے تو پھر فضل بخش کو معلوم ہوتے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کافی آنسو ہوتے ہیں اور وہ کافی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ساری غلطی اس کے باپ کی ہے جو ایک معصوم کی جان لیتا ہے۔ شبرا تو سچی لڑکی ہے۔ فضل بخش کو پتا ہے کہ شبرا ایسی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمیشہ وہ سچ بولتی ہے۔ وہ شبرا سے ملنے جیل آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرو، میں بہت جلد تم کو یہاں سے رہا کروا کر رہوں گا، تم نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس پر شبرا کہتی ہے کہ تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور اب بھی میں نے سچ بولا، اگر سچ بولتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں اس معصوم کو نہیں بھول سکتی جس کو داؤد علی خان نے قتل کیا ہے۔ تم بتاؤ فضل بخش، میں وہاں جا کر اس کی تعریفوں کے پھول باندھ دیتی، کیا میں سچ کا ساتھ نہ دیتی؟ اس طرح تو ہر کوئی معصوم کو کچل ڈالے اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ بولے۔ یہ سن کر فضل بخش بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد حالات بدلیں گے اور سیاست میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا دل بہت بڑا ہوگا۔ ہیلو گائز، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ شبرا داؤد علی خان پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور پولیس اسے اریسٹ کر پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ جب شبرا کے باپ کو شبرا کا پتہ چلتا ہے تو وہ داؤد علی خان کے پاس جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو پولیس سے رہا کروا دو، مگر فضل بخش کو شبرا کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً شبرا کو السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے زبردست ڈرامہ سیریل
عشق مرشد، جس میں ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ ہارون بیگ داؤد علی خان سے کہتا ہے کہ یاد رکھنا، شامیر کی شادی صرف اور صرف میری ہی بیٹی سے ہوگی۔ اگر تم نے ایسا ویسا سوچا تو بہت برا ہوگا۔ جواب میں داؤد علی خان کہتا ہے، فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا۔ میرا بیٹا کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا۔ شامیر سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا کہ میں مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ہارون بیگ کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو۔ شامیر نے ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی۔ مرشد تو صرف بہانہ لگتا ہے مجھے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد مہرین بھی کہتی ہے کہ بابا اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ہی شادی کرے گا، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر ہارون بیگ کہتا ہے کہ تم تو بہترین جانتے ہو، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری پارٹی اور تمہارے کاروبار کو کتنا نقصان دے سکتا ہوں۔ پارٹی کا عروج اور زوال میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف فضل بخش سلیمان سے کہتا ہے